یہ دیکھیے صحافی ہیں، انہوں نے اپنے تیور سے کہا وہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے کان کی بات سن لی، میدان کی بات نہیں سنی۔ کیا کہنے، آئیے اب ہم استقبال کرتے ہیں۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان میں۔ دیکھیے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کافر کہے جاتے ہیں، مگر مکے اور مدینے کے کافروں سے اچھے ہمارے وہ ہندو بھائی ہیں جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے مگر قصیدہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے دل سے قائل ہیں۔ یہ لکھنؤ ہے، ہم ہندو اور مسلمانوں نے مل کے یہاں کی آزاداری کی تاریخ لکھی ہے، اور اس تاریخ کا آج ایک سنہرا ورق ہمارے سامنے لکھا جانے والا ہے۔ جناب رویداس مہروترا جی کو کون نہیں جانتا، ہماری سیاست کی دنیا کا بڑا تابناک اور صحت مند نام ہے آج کی تاریخ میں، اس لیے کہ قلمدان صحت آپ کے پاس ہے۔ آپ کی خوبی یہ ہے، نیتا دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو پیچھے پیچھے چلانے والا یا پیچھے پیچھے چلنے والا، لیکن رویداس مہروترا جی نہ کسی کو پیچھے چلانے کے قائل ہیں نہ کسی کے پیچھے چلنے کے قائل ہیں، سب کو ساتھ میں لے کے چلنے کے قائل ہیں۔ ہمارے رویداس مہروترا جی کا اپنا ایک کیریکٹر ہے اور اپنی ایک محبت ہے، آل رسول سے، اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ لکھنؤ ہے مہروترا جی، یہ کاظمین، ہماری دو کربلائیں یہاں ہیں۔ یہاں کا بنانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، نوابین اودھ نے یہاں کا اسٹیٹ کا انتظام ہمارے ہندو بھائیوں کو دیا۔ ہمارے 14 معصومین کی یہاں کربلائیں ہیں، ان ساری سب کی تعمیر کا کام ہمارے ہندو بھائیوں سے لیا گیا۔ اس کا مطلب ہم لکھنؤ میں جو گنگا جمنی تہذیب پیش کر سکتے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ شاید مسلمانوں کی مسجدوں میں آپ جائیں تو جھگڑا ہو جائے، لیکن یہ حسین کا امام باڑہ ہے، یہاں نہ آنے پہ پابندی ہے نہ جانے پہ پابندی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے یہاں محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں، خوشبوؤں کی باتیں ہوتی ہیں، پھولوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں کچھ ہار ہیں جو جیت کی پہچان ہیں۔ میں چاہوں گا یہ ہار آپ کی گردنوں میں، آپ کے ساتھ، آپ کے سینے سے، آپ کے دل سے پیار کرتے ہوئے سمٹ جائیں اور لپٹ جائیں۔ میں گزارش کروں گا پہلا ہار ہمارے صدر محترم انجینئر سید تنویر حیدر زیدی صاحب تشریف لے آئیں۔ رویداس مہروترا جی ہمارے مہمان منتری جی تشریف لے آئیں، تنویر حیدر رضوی صاحب، اور یہ ہار پیش کریں۔ میں سارے نام لے رہا ہوں تاکہ جلدی ہو جائے۔ جناب حیدر حسین صاحب، میں گزارش کروں گا منتری جناب انتظار عابدی صاحب، میں گزارش کروں گا جناب یاور مہدی مسرت صاحب، جناب نواب عالم صاحب، جناب حیدر صاحب ہائی کورٹ، جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب اگر ہیں، جناب ڈاکٹر عظیم صاحب، جناب سید فرمان مہدی صاحب، جناب امن عباس صاحب، جناب رضا عبدی صاحب، جناب ایم پرویز ایڈوکیٹ صاحب۔ پرویز بھائی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت خوبصورت محفل حضرت ابو طالب کا جشن منعقد کرتے ہیں، اور انہی کی تاریخ ولادت میں، مخصوص تاریخ میں یہ جشن منعقد ہوتا ہے۔ پرویز ایڈوکیٹ صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے ذیشان مہدی صاحب بھی اٹھ جائیں، دونوں قداور، تاکہ ترازو کے دونوں پلے تھوڑا سا بھاری ہو جائیں۔ میں گزارش کروں گا ذیشان مہدی صاحب کی خدمت میں پرویز صاحب استقبال کر دیں۔ انتظار عابدی بابی صاحب، اور ایک ہار آپ بابی بھائی کو بھی پہنا دیں، برابر سے ہو جائے بات۔ ہاں، ارے دل ملے نہ ملے مگر دل تو ملا رہے۔ آئیے آئیے، دیکھیں ہم حسین والے ہیں، ہم دل ول نہیں مانتے، ہم دل بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ دل دل جڑے گا تو دل دل ہو جائے گا، یہاں دل دل جڑیں گے تو کعبہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ رویداس مہروترا جی، ہم استقبال کرتے ہیں، ذیشان صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور ہمارے شعراء پورے ہندوستان کے بڑے بڑے شاعر اس وقت موجود ہیں، بس آپ کے ہاتھوں سے جناب قبلہ یاسوف عباس صاحب کو پہلے ایک ہار پہنا دیجئے، اس کے بعد میں ان سے جو ان کی شخصیت ہے۔ ہاں، اب میں گزارش کروں گا کہ یاسوف بھائی مہمان کو ہار پہنا دیں، اور علماء کا احترام واجب ہے۔ مولانا مسلم زیدی صاحب، ممتاز جعفر صاحب، جعفر عباس بھائی، اب میں چاہوں گا کہ 2 منٹ اظہار خیال کر دیں۔ آپ کے میٹھے میٹھے بول، آپ کے شبد، میں چاہوں گا کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر میری تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ 2 منٹ بعد تو میں چاہوں گا کہ 2 منٹ یاسوف عباس صاحب بول دیں،
میں سمجھ جاتا ہوں تھوڑا سا. میں گزارش کر رہا ہوں یاسف عباس صاحب 2 منٹ بول دیں اور اس کے بعد میں روی داس مہروترا. جناب صدر محترم، یہاں آئے ہوئے مہمان خصوصی جناب روی داس ملہوترا جی، ہمارے معزز علماء کرام، بامبے مرکنٹائل بینک کے چیئرمین جناب ذیشان بھائی اور جناب رضا حیدر صاحب، انتظار آبدی بابی صاحب، حجت الاسلام مولانا جعفر عباس صاحب، مولانا میثم زیدی صاحب، مولانا شبر صاحب، مولانا عمار کاظم جرولی صاحب، مولانا نیر جلال پوری صاحب اور تمام علماء کرام و حاضرین جلسہ، السلام علیکم. دیکھیے، مجمع جو آتا ہے وہ مقاصدوں میں شعراء کو سننے آتا ہے. وہ تقریریں بہت لمبی چوڑی سننا نہیں چاہتا ہے، مختصر چاہتا ہے. بہرحال مہمان خصوصی آ چکے ہیں. آپ حضرات کا حکم ہے ہمارے نیر بھائی کا اور بانیان جشن کا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں یہاں کے اوپر جشن منعقد ہوا ہے. جناب ابو طالب وہ ہیں، مختصر سنیے، کہ جن کی گود میں 2 بچے پلے. نیر بھائی، جن کی گود میں 2 بچے پلے، ایک نبیوں کا سردار بنا، ایک ولیوں کا سردار بنا. تم کہتے ہو ابو طالب کافر تھے، تو ایسے کافر پر کروڑوں صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو. ایسے کافر پر صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو کہ جس کی گود میں 2 بچے پلے، ایک سردار انبیاء بنا، ایک سردار اولیاء بنا. عزیزان محترم، جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی. وہ بات الگ ہے کہ کل ساری دنیا اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گی. وہ بات الگ ہے کہ کل ساری دنیا ان کا کلمہ پڑھے گی. آج محمد جب ایک یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں تو محمد نے کھانا کھایا کہ نہیں، محمد کی یہ ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں. بس میں جلدی جلدی ایک واقعہ سنا دوں اور بات کو مختصر کر دوں کہ ایک رات جناب ابو طالب جناب محمد گھر نہیں لوٹ کے آتے اور جناب ابو طالب پریشان ہیں، ٹہل رہے ہیں. کبھی حجرے میں آتے ہیں، کبھی صحن میں جاتے ہیں، آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں. صبح ہوئی تو جناب ابو طالب نے گھر کا دروازہ کھولا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، دیکھا پشت کعبہ پر 18 مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. نیر بھائی، 18 مکے کے سردار بیٹھے ہوئے پشت کعبہ کے اوپر. انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے جناب ابو طالب اپنے گھر آئے، اسلحہ خانہ کھولا، 18 چمکتے ہوئے نئے خنجر نکالے، غلاموں کو آواز دی، اس میں 18 غلام سلیکٹ کیے. پہچانیے کہ ابو طالب کون تھے. کہا اے میرے غلاموں، سنو، ان خنجروں کو اپنے لباس میں چھپا لو. کل رات سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے نہیں آیا ہے، میں جا رہا ہوں اس کو تلاش کرنے کے لیے. وہاں مکے کے 18 سردار بیٹھے ہیں، تم ایسے بیٹھ جاؤ کہ ایک کی عزت پر ایک بیٹھ جائے. اگر میرے ساتھ محمد آئیں تو تم میرے حکم کا انتظار کرنا، اور اگر میں تنہا آؤں، اکیلا آؤں تو تم میرے حکم کا انتظار نہ کرنا. تم یہ خنجر ان کے شکم میں اتار دینا. پہچانی ابو طالب کی طاقت کو. ایک بااثر آدمی کا اگر شہر میں قتل ہو جاتا ہے تو پورا لائن آرڈر ڈسٹرب رہتا ہے. ابو طالب اتنی بڑی طاقت کا نام ہے.
کہ جس نے محمد کی جان کی حفاظت کے لیے مکے کے 18 سرداروں کو خنجر کی نوک پر رکھ لیا، اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ وہ گئے ڈھونڈنے کے واسطے، تھوڑی دیر میں محمد مل گئے۔ اب جو ابو طالب چلے تو اس طریقے سے حرم میں داخل ہوئے خانہ کعبہ میں کہ رسول اللہ ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، کمسن ہیں، بچے ہیں، وہ جناب ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے داخل ہو رہے ہیں حرم میں۔ آؤ مسلمانوں، ابو طالب کو کافر کہنے والوں آ کے دیکھو، نبوت جس کی انگلی پکڑ کے راستہ چلنا سیکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آئے اور آنے کے بعد کہا میرے غلاموں اٹھو، اپنے غلاموں کو آواز دی، کہا سنو وہ شے دکھا دو جو ہم نے تمہارے حوالے کی تھی۔ تو انہوں نے لباس الٹے، خنجر نکالے، ہر ایک کے سامنے خنجر چمک رہا تھا۔ یہ خنجر نہیں تھا بلکہ ان کی موت تھی جو چمک رہی تھی۔ تو اس میں سے ایک نے کہا ابو طالب کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا؟ تو ابو طالب نے کہا ہاں میں نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا تھا۔ کہا کیوں ابو طالب؟ کہا سنو، کل رات سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے نہیں آیا تھا، ہم یہ سمجھے کہ کہیں تم لوگوں کی تو حرکت نہیں ہے، میں نے ان کو آرڈر دے دیا تھا کہ اگر میں اکیلے آؤں تو تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ آؤں تو تمہاری جان بخش دی جائے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ تمہاری جان بخش دی جائے۔ تو سنو، آج تو محمد مل گئے ہیں، اس لیے میں تمہیں امان دے رہا ہوں، اگر کسی نے محمد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جس کا دل چاہے دیکھ لے، مگر پہلے اپنوں کو مردوں میں لکھ لے۔ یہ ہیں ابو طالب۔ بس میں نے تمام کر دیا۔ عزیزان محترم، دیکھیے ابھی کافر اور مسلمان پر بحث ہو رہی تھی مجھ سے پہلے کی تقریروں میں بھی کہ ابو طالب کافر تھے، عالم اسلام بہت شور مچاتا ہے۔ ہمارے بھائی رویداس ملہوترا جی یہاں آئے ہیں، ان کا تعلق دور دور تک اسلام سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ میں ہندو نہیں ہوں، یہ بھی سب کو معلوم ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، بہت پرانے ہمارے ان کے تعلقات ہیں۔ تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دوستی اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں، ان سے ہمارے تعلقات ہیں، دوستی اپنی جگہ پر ہے، مگر جب کوئی مر جاتا ہے تو جس کا ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ حیدر بھائی، جو جس کا ہوتا ہے وہ اسے لے جاتا ہے۔ یاسوب عباس مر گئے تو رویداس ملہوترا لے کے شمشان جلانے نہیں جائیں گے، اور رویداس ملہوترا مر گئے تو یاسوب عباس ان کو قبرستان لے کے نہیں جائیں گے۔ چاہے جیسا بھی معاملہ ہو، جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو لے جاتا ہے، چاہے جیسے رشتے ہوں۔ ابو طالب جب دنیا سے گئے تو غسل کس نے دیا؟ کفن کس نے پہنایا؟ دفن کس نے کیا؟ کہا محمد و علی نے۔ تو سگا بھائی ابو لہب کہاں مر گیا تھا جو میت لینے نہیں آیا؟ تو چلیے، آپ کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے مسلمان۔ ابو طالب کافر، ابو سفیان مسلمان۔ کفر و اسلام کی وجہ بتا دوں بس۔ ابو طالب کیوں کافر؟ بھائی ذیشان بھائی،
ابو طالب کیوں کافر؟ کیونکہ علی کے باپ تھے. ہائے ہائے، یہ عداوت علی نے ابو طالب کو کافر بنا دیا. ابو سفیان کیوں مسلمان؟ معاویہ کا باپ تھا، محبت معاویہ نے اس کو رضی اللہ بنا دیا. تو آؤ مسلمانوں، تم بھی جمع ہو، ہم بھی جمع ہو، دونوں ہاتھ پھیلا کے دعا کریں. ہم کہتے ہیں یا اللہ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہیں. تم کہو روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان رہے.